محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کا جب اس کی شادی ایک شرابی شوہر سے ہوئی تو ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کون سی بھیانک سزا دی جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں تھا جس میں رہنے والا شخص مسلمان تھا۔ اس گاؤں کا ایک سردار تھا جو بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا۔ غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ہی ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا۔ دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن سے ہی کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اس باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ بھی کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا۔ وہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن کو حفظ کرنے لگی۔ عائشہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ جس دن قاریہ نے اس کو خوشخبری سنائی تو عائشہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگا۔ بے شک عائشہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقع پر پورے گاؤں کو دعوت دیتے تھے۔ جب عائشہ کا باپ قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا تبھی سے اس نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ میری بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کو دعوت دوں گا۔ اگلے روز عائشہ کے باپ نے پورے گاؤں کو دعوت دی۔ سب لوگ اس کے گھر میں آئے جس میں اس گاؤں کا سردار بھی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور عائشہ سردار کے پاس گئی اور اپنے پاس خالی کرسی پر سردار نے اس کو بٹھا لیا اور اس نے بڑے ہی محبت سے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگا۔ پھر اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر تھا۔ عائشہ نے جب وہ پیسے دیکھے تو اس نے کہا، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں نے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر۔ سردار کو یہ حافظ قرآن بچی بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے یہ پیسے انعام کے طور پہ دیے ہیں بیٹی، تم جب قرآن پڑھا کرو تو میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا مگر وہ ناظرہ پڑھ لے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سنی اور آمین کہا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے اس سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ سردار کے پاس اس کا ایک غلام تھا۔ اس نے پوچھا، سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سردار نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کوئی بات نہیں۔ سردار کی عادت نہ تھی کہ وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے، مگر آج سردار تب تک انتظار کر رہا تھا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا جائے۔ یہاں تک کہ سردار نے اس غلام کو بھی واپس بھیج دیا اور خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ کہیں سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردار صاحب نے عائشہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میری بات سنو۔ وہ جا کر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے کہا، اٹھ کر میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھو۔ کہا، تم اپنی حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر پرورش کرو۔ یہ سن کر غریب آدمی پریشان ہو اور کہنے لگا، سردار صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سردار نے کہا، میں چاہتا ہوں عائشہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے، اس لیے تم آج سے عائشہ کی پرورش میری امانت سمجھ کر کرتے رہنا۔ یہ سن کر غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ میرے جیسے غریب انسان کی کیا اوقات کہ سردار خاندان کا سمدی بنوں، اور تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سردار کو دیکھتا رہا۔ جب سردار نے اس کو خاموش دیکھا تو حیرت زدہ ہوا اور سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے اس نے کہا، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سوچ لو۔ حافظ قرآن لڑکی کا باپ سردار کو نہ کر سکتا تھا اور فوراً کہا، سردار صاحب آج سے میری بیٹی آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اس کو آ کر لے کر جا سکتے ہیں۔ جب اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو عائشہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ رونے لگی۔ باپ کو
لپٹ کر کہنے لگی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔